یہاں پر دو اہم چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک جو نبی ہوں گے اور رسول ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے اور اللہ ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے گا اور پیغام دے گا. اور جس شخص نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یا مجھ پر بھی وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی تھی، حالانکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل نہیں ہوتا تھا اور وہ اللہ کا رسول نہیں تھا، تو فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو وہ شخص کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھ دیا کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور دوسرا، اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. اس نے یہ انکار کر دیا کہ کوئی نبی کوئی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا. اس نے نبی اور رسول کا ہی انکار کر دیا. فرمایا یہ دونوں ظالم ہیں اور ان سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، جس نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، اپنی طرف سے اللہ کی احکام بیان کرتا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے جو رسول آئے ان کی نافرمانی اس طرح کہ ان کی رسالت کو ہی تسلیم نہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیات نازل نہیں ہوئی اور ان کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو تخلیق ہی نہیں فرمایا بلکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی مکمل فرمایا اور انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. رسول اعظام تقریباً 313 تشریف لاتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور ہدایت اور رہنمائی کی مکمل انسان کو سہولت مہیا رہی. کسی بھی وقت انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یا میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اگر کوئی مجھے سیدھا رستہ بتاتا تو میں اس کو اختیار کر لیتا. یہ عذر نہیں ہوگا کل قیامت کے دن انسان کے پاس، کیونکہ ایسا کوئی ذریعہ چھوڑا نہیں گیا، ایسی کوئی کمی رہنے نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہر نبی کی امت اور امت میں سے بہت سارے نیک اولیاء کرام وہ اس مشن اور مقصد کو لے کر آگے چلتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ چل رہا ہے. امت کے علماء صلحاء امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور آج پوری دنیا میں جس طرح اسلام کی تعلیمات عام ہیں اور لوگ اسلام کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، یہ ماضی میں اتنی سہولیات نہیں تھی. اس لیے اگر آج کا انسان یا ماضی کا کوئی بھی انسان یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ اس کے لیے عذر نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف کا چوتھا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ اعراف کی 35 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے. 8واں پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تخلیق آدم کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں حوا آپ بھی ساتھ تشریف لائیں. انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا. سب کو یہ ہدایت تھی کہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اسی کے سامنے اپنی عبادات پیش کریں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن جب وقت گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں
تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر شیطان ساتھ ہے، وہ غلط راہ پر گامزن کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو تخلیق ہی نہیں فرمایا بلکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی مکمل فرمایا، اور انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، رسول اعظام تقریباً 313 تشریف لاتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور ہدایت اور رہنمائی کی مکمل انسان کو سہولت مہیا رہی۔ کسی بھی وقت انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یا میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اگر کوئی مجھے سیدھا راستہ بتاتا تو میں اس کو اختیار کر لیتا۔ یہ عذر نہیں ہوگا کل قیامت کے دن انسان کے پاس، کیونکہ ایسا کوئی ذریعہ چھوڑا نہیں گیا، ایسی کوئی کمی رہنے نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر نبی کی امت اور امت میں سے بہت سارے نیک اولیاء کرام وہ اس مشن اور مقصد کو لے کر آگے چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امت کے علماء صلحاء امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں جس طرح اسلام کی تعلیمات عام ہیں اور لوگ اسلام کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، یہ ماضی میں اتنی سہولیات نہیں تھیں۔ اس لیے اگر آج کا انسان یا ماضی کا کوئی بھی انسان یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ اس کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی کوئی رسول آئے، انسان ہیں تو انسان کو ہی اللہ نے اپنا رسول بنایا اور نبی بنایا، کوئی اور مخلوق نہیں بنائے گی، فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا یا کسی اور مخلوق کو نہیں، انسانوں کی طرف انسان ہی رسول بن کر تشریف لائے۔ یقصون علیکم آیاتی، اگر یعنی تم میں سے ہی رسول تمہارے پاس آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات بیان کریں، فمن اتقا، تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ رسول تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی آیات سنائی، اللہ کے احکام بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے چیزیں فرض فرمائی گئیں، جو چیزیں ضروری قرار دی گئیں، وہ ہمارے لیے بیان کی۔ جنہوں نے ان کو اپنایا اور تقوی اختیار کیا اور اپنے آپ کو درست کرتے رہے، غلطی ہو گئی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، فرمایا کل قیامت کے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ عذاب کا ڈر ہوگا، نہ ہی یہ شرمندگی ہوگی، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، دکھ بھی نہیں ہوگا کہ میری زندگی جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح گزر گئی، میں نے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی، میں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اور میں وہاں پر قیامت کے دن پھر ان کے لیے کوئی پریشانی اور پشیمانی نہیں ہوگی، وہاں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تقوی اور اصلاح، اللہ کے احکام کو قبول کریں اور تقوی اور اپنی اصلاح کرتا رہے، پھر اس کے لیے وہاں پر امن بھی ہوگا، وہاں پر خوشی اور شادمانی بھی ہوگی کہ جب اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، اکڑ گئے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنہوں نے احکام کو قبول نہ کیا، اللہ کے جو رسول پیغام لے کر آئے اس کو پس پشت ڈال دیا اور ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دی اور اکڑ گئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، تو یہ پھر اس دن پریشان ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہاں پر دو اہم چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک جو نبی ہوں گے اور رسول ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے اور اللہ ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے گا اور پیغام دے گا، اور جس شخص نے
اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یا مجھ پر بھی وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی تھی، حالانکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل نہیں ہوتا تھا اور وہ اللہ کا رسول نہیں تھا. تو فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو وہ شخص کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھ دیا کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور دوسرا، اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. اس نے یہ انکار کر دیا کہ کوئی نبی کوئی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا. اس نے نبی اور رسول کا ہی انکار کر دیا. فرمایا یہ دونوں ظالم ہیں اور ان سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، جس نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، اپنی طرف سے اللہ کی احکام بیان کرتا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے جو رسول آئے ان کی نافرمانی اس طرح کہ ان کی رسالت کو ہی تسلیم نہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیات نازل نہیں ہوئی اور ان کو جھٹلا دیا. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ اپنا حصہ پائیں گے، یعنی ان لوگوں کو اپنا حصہ ملے گا جو کچھ کتاب کے اندر لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا، جو تحریر ان کے لیے جو فیصلہ ہو جائے گا پھر وہ ان کو حصہ مل جائے گا. یعنی یہ ایسے نہ سمجھیں کہ جو مرضی کرتے رہیں گے اور یہ بلا دیے جائیں گے اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ ہے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یعنی یہ جو ان کو شرمندگی کا احساس یا اپنی نادانی کا پتہ قیامت کے دن چلنا ہے، وہ تو چلنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جب فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت بھی فرشتے ان سے پوچھیں گے ہاں بھی بتا تو جس رستے پر چلتا رہا تیرے پاس کیا دلیل تھی اس کی، اور تو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتا رہا. وہاں پھر جا کے یہ شرمندہ ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم خطا پر تھے. لیکن اب اس وقت پھر غلطی کا احساس، اس وقت شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، انہیں فوت کرنے کے لیے، یعنی ان کی جان قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آئیں گے. قالو، تو یہ کہیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے کدھر ہیں؟ بلاؤ. اب ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بلائیں، وہ ہمیں روک لیں، تمہیں بچا لیں، یا ہم جس طرح اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں تم ان کو آواز دو، وہ آ کر آج تمہاری مدد کریں. لیکن کون آئے گا اس وقت؟ جن کی یہ عبادت کرتے رہے وہ تو انہی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے، وہ تو بے جان پتھر تھے جن کی یہ عبادت کرتے رہے. قالو، تو پھر یہ احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے ہم سے، آج وہ گم ہو گئے، آج وہ نظر ہی نہیں آ رہے، آج ہمیں وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے. وشہدوا علی انفسہم، اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، خود اپنے خلاف یہ کہیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ تو انکار کرنے والے، وہ کفر کرنے والے تھے. اس وقت پھر یہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہیں گے ہم سے تو کفر ہو گیا، ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم سے تو انکار ہو گیا. لیکن اس وقت کا کفر اور اس وقت کی شرمندگی اور اس وقت کا احساس ندامت پھر کوئی انسان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں یہ بار بار سمجھایا گیا، بار بار سکھایا گیا کہ دیکھو قرآن مجید، فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، اور یہ وحی ہمیں بار بار ہماری اصلاح کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں وحدہ لا شریک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کل کو شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل کو ہمیں اپنا جب ندامت ہوگی تو اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آج ہمیں یہ فائدہ بخش ہے کہ ہم آج ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے سامنے جھکیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.